بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے، سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلاؤ، تمہارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ دماغ کو تیز کرنا ہے اور وزن کو کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ مچھروں سے نجات پانے کے لیے ادرک کے رس کا استعمال کریں۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم ایک سیب ضرور کھائیں، اسے بار بار پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد مربع کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کے صبح شام پی لیں۔ جن لوگوں کو خوف و وحشت اور دل دھڑکنے کی شکایت ہو، بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ کھانسی سے بچاؤ کے لیے بچوں کو کھانسی کی شربت کا ذائقہ پسند نہیں ہوتا، تو یہ جان لیں کہ عالمی ادارہ صحت نے شہد کو بھی بچوں کی کھانسی کی ادویات میں شامل کر رکھا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانسی کے شکار بچوں کو اگر سونے سے پہلے 10 گرام شہد کھلایا جائے، کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے اور نیند بھی خراب نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا، کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بہرے کانوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کلونجی تیل میں جلا دو، 3 قطرے کان میں ڈال دیا کریں، کانوں کا بہرا پن دور ہو جائے گا اور تیز سنائی دے گا۔ صبح ہوتے ہی سبزہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ وقت خاموش مٹی کی طرح ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہے بنا لیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ تنہائی یا اکیلا پن انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں لگ سکتی۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ یہ معدے کی گیس کو بھی ختم کرتی ہے۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی ہر بیماری دور ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں، ہر طرح کی بیماری آپ سے دور رہے گی۔ ڈینگی بخار کا علاج کرنا ہو تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہو، پودینے کے پتے چبا لیں۔ بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال بند کر دیں۔ کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ خشک املی کا شربت بدن میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو، سبزیاں کھایا کرو۔ صحت مند زندگی چاہتے ہو، پھلوں کا استعمال کیا کرو۔ تمام بیماریاں کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا اچھا کھائیں اور صحت مند کھائیں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے، لیموں کا رس نکال کر اس جگہ پہ ملیں۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف چبانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل چائے پینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کے کھاؤ، کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے حالات سے پریشان ہے تو وہ سورۃ النوح کی تلاوت کرے۔ اچھی کتاب ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ جس گھر میں کھانے میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ نمک کا استعمال کم کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے لیے جانوروں میں سے گھوڑا پسند تھا، گوشت میں سے بکری کا گوشت پسند تھا، سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں سفید رنگ پسند تھا۔ آپ عموماً سفید کرتا پہنتے تھے۔ ناظرین، روزانہ 2 گھنٹے پیدل چل لینے سے آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ پیدل چلنے سے موٹاپا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کے پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ کمزوری ہو تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھائیں، کمزوری دور ہو جائے گی، بدن میں بے پناہ طاقت بڑھے گی۔ 3 کیلے آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی فراہم کرتے ہیں، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اس غذا کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں، زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے انسان کا معدہ صحیح کام کرتا ہے۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو، پیاز چھیل کر مسل لیں، شہد کے ساتھ مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ ناریل کا پانی تازہ پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، کسی کی خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو، کسی کا انصاف دیکھنا ہو تو اسے غصہ دلاؤ، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کی عزت کرو۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ ماہرین نفس کہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس رہیں گے، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ اعصابی طور پر کمزور ہیں۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دھونے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھنے لگے، بادام کھا لیا کرو۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کے پی لیں۔ اگر سینے میں جلن ہو تو کھانے کی بعد لونگ جوس لیا کرو۔ کلونجی کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ خوبصورت بناتا ہے۔ پرانی خارش اور دانت چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناغہ پرانی خارش اور دانت چنبل یا کسی بھی قسم کی جلدی بیماری پر مٹی کو مل لیں، انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ کلونجی کو خارش والی جگہ پہ لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے گھروں میں عموماً بڑے لوگ رہتے ہیں۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بال گیلے ہوں تو بالوں کو تیل لگانے سے گریز کریں، ورنہ بال زیادہ گریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے اور خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل ناخنوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کی ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ معدے کی طاقت کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکالیں، اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پہ لگائیں، چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا، چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم کو طاقت دیتا ہے، جسم میں موجودہ فاسد ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اخروٹ کھانے سے بھوک کم لگتی ہے۔ جو شخص سخاوت کرتا ہے دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ سالن میں سرکہ شامل کر کے کھائیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے پیدا ہونے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو معدے اور گیس کی شکایت ہو
انہیں چاہیے کہ وہ لیموں اور پودینے کا استعمال کریں۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے حیض میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو صاف کرتا ہے اور ہیپاٹائٹس کا بہترین علاج ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کے کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گلے کے درد میں دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے گلے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھائیں۔ لیموں کا رس پانی میں ڈال کے پئیں۔ دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ کھیرا کھائیں۔ ہر کھانے کے بعد بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کرو، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے اور اچھے سے صاف بھی ہو جائیں گے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کے پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو بوڑھا محسوس کرو تو رات کو انجیر اور شہد کھائیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں دھندلا پن ہو انہیں روزانہ کچھ دانے کشمش کے کھانے چاہیے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں، صحت کو بہتر رکھتی ہیں۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے طاقت بڑھتی ہے اور سنت بھی ہے۔ جس نے تمہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا اس کے مقابل زبان درازی نہ کرو۔ جس نے تمہیں سیدھے راستے پہ لگایا اس کے سامنے اپنی برائی نہ دکھاؤ۔ سالن میں سرکہ ڈال کے سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے، برتن بروقت بھی آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں کیلا اور گھی ملا کے کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور جسم میں بے پناہ طاقت بڑھتی ہے۔ یہ غذائیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال کرنا، گاجریں کھانا، اسٹرابیری کھانا، دلیا کھانا، لہسن کا استعمال کرنا۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو سمجھ جاؤ اس کے گردے خراب ہیں تو وہ سیب کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا۔ دبلے اور پتلے سمارٹ لوگ کالی مرچ کا استعمال کریں، صحت مند ہو جائیں گے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ 7 کھجوریں کھاتے ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کے دھونے سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کیا کریں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن، جوڑوں کے دردوں کے لیے کیلا کھانا بہت مفید ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ پٹھوں کے کھنچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے خوف آتا ہے تو سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے، صحت مند رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ یہ شفاعت انشاءاللہ اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ بادام نزلہ زکام میں آرام دیتا ہے۔ سستی انسان کو اس طرح نقصان دیتی ہے جیسے کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ انڈے کی سفیدی سر پہ لگانے سے بال خشکی کا شکار نہیں ہوتے، نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔
روٹی کو دودھ میں بھگو کے کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہوتا ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہے اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ زیادہ مرچوں والی غذائیں معدہ خراب کرتی ہیں۔ کم عمر میں جھریاں لا سکتی ہیں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پئیں، یہ سنت بھی ہے، صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پہ لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بہترین ہے، سر درد کے لیے بہت اچھا ہے اور سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہو وہ لوگ رات کو سر پہ لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کے کھائیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھائیں کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ جو بادام دودھ میں ڈال کے پیتا ہے اس کی عقل کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر اپنا مقصد اور ارادہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی۔ شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ اپنے سر کو زبان کی شر سے بچائیں اور اسے عقل مندی، شاعری، پرہیزگاری اور نیکی کے دائرے میں رکھیں۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو، کھانے کے بعد گڑ کھائیں۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے چند بادام نہار منہ چبا لیں۔ کالی مرچ کو کھا لیا کریں۔ اگر 25 سال سے کم عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے پر کسی قسم کی داغ دھبے نہیں نکلیں گے، چہرہ نور سے بھر جائے گا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ گرمی کے موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، چہرہ نکھر جاتا ہے۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اس پر 12 بار بسم اللہ اور 12 بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ خواتین کا چہرہ مرجھا جائے تو بکری کے دودھ اور دہی ملا کے چہرے پر لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ صبح شام 1 چمچ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دل کے مریض زیادہ کھجور استعمال کریں۔ کھانے سے پہلے پانی پینے سے زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ شور والی جگہ میں سننے میں دشواری ہے تو اپنا دایاں کان استعمال کریں۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونا، کھانے کے فوری بعد نہانا، کھانے کے فوری بعد پھل کھانا، کھانے کے فوری بعد چائے پینا۔ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہے، نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگائیں، درد کم ہو جائے گا۔ گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے، سادہ پانی سے غرارے کر کے دیکھیں۔ پانی میں ذرا سا نمک ملا لیں، اس کے بعد آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چاکلیٹ کھانے سے بھی گلے کی خراش دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے باجرے کی روٹی مفید ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پہ لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بہترین ہے، سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پہ لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ زیادہ گوشت کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو دن کی شروعات لیمو پانی سے کیا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔
جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ پینا مفید ہے۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے ایک دم چمکدار ہو جائے گا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے نیا خون بنتا ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے جلد 80 سال تک نہیں لٹکتی۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ سیب کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ دل سے خوف ختم ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ کے شکار افراد دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ رات کو سوکھے آٹے کی روٹی بھون کر کھائیں، اس سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے بند گوبھی کا استعمال شروع کر دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں لال بیگ سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کے پئیں، قبض دور ہوتی ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ، کڑوی چیزیں کھاؤ، صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ چھینک کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کچی بند گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں گے اس روز کبھی بدن میں درد نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو خوف و وحشت اور دل تیز رکھنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی ڈال کے چہرے پر لگاؤ، 20 منٹ کے بعد منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔